علماء احناف چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اللہ کا پیغام اور پہنچا سکیں۔ کیا مچھر جو ہے وہ جو لائٹ کا وہ جو ایک بیڈمنٹل طریقے سے وہ آتا ہے، راکٹ آتا ہے، کیا اس سے ہم مچھر کو یا کسی کیڑے کو مار سکتے ہیں؟ تو اگر بندہ کسی کو تکلیف دے رہا ہے یا کوئی کیڑا مکوڑا کسی کو تکلیف دے رہا ہے تو پھر ہم اس کے ذریعے سے اس کو مار سکتے ہیں، یہ جائز لکھا ہے۔ لیکن ہماری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اس صورت میں بھی نہ ماریں، بلکہ اس کو بھگانے کی جو اور ترکیبیں مناسب ہو سکتی ہیں وہ طریقہ اپنائیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کو بھی جلانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ لیکن اگر کوئی تکلیف دے رہا ہے نا کیڑا مکوڑا تو اس کو جلانے کا حکم دیا گیا ہے فقہاء کرام سے، لیکن میں اس کو بہتر نہیں سمجھتا ہوں جہاں تک ہو سکے کہ کیونکہ وہ کتنا ماریں گے، مچھر بھاگیں گے بھی نہیں، ایک آدھ تو کیڑا مر سکتا ہے کوئی بڑا سا ہو، لیکن مچھر تو نہیں بھاگ سکتے سارے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں بدبو بھی آتی ہے، جراثیم بھی پھیلنے کا کافی خطرہ رہتا ہے۔ تو میں سوچتا میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ اس راکٹ سے کسی کیڑے کو نہ مارا جائے، بلکہ کوئی مناسب طریقہ اختیار کر کے اس کو دور کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ فرض اور نفل کے درمیان میں فرق کیا ہے۔ فرض ایک آفیشلی وزٹ ہوتا ہے، نفل ایک پرائیویٹ وزٹ ہوتا ہے، یعنی ایک بندہ ہمارا دوست ہے اور وہ آفیسر بھی ہے۔ اب وہی بندہ جب آفس میں جاتا ہے تو ہم اس کے سامنے بھی خوبصورت بن کے جائیں گے، اچھے کپڑے اور پالش بھی جوتوں پہ مار کے جائیں گے، چہرے کو بھی خوبصورت کر کے جائیں گے، اور 10 منٹ کا اگر ہم نے وقت مانگا ہے یا ہم نے اس سے کہا کہ بھائی آفس میں آنا ہے تو اس نے کہا مثال کے طور پہ 11 بجے آنا ہے، اور 11 بجے جا کر کے ہم 10 منٹ ہم نے بات کے لیے طے کیا تو 10 ہی منٹ بات کر سکتے ہیں۔ اور نفل میں جب ہم نے اسے طے کیا ہے، مثال پرائیویٹ ملاقات کے لیے طے کیا، ہم اس کے گھر جائیں گے 2 گھنٹے، وہی بندہ ہے وہی دوست ہے، ہم اس سے گپ شپ کر سکتے ہیں۔ تو فرض میں یہی کہ ہم اگر 10 منٹ کے لیے بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو بڑی خوبصورت قرات کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، کیا اس کا رکوع بھی اچھا ہونا چاہیے، سجدہ بھی اچھا ہونا چاہیے، ایک سجدے کے درمیان میں جو ہم بیٹھتے ہیں نا 2 سجدوں کے درمیان میں، اس کے اندر دعا پڑھنا بھی مستحب ہے۔ میں تو الحمدللہ پڑھتا ہوں، اور اللہم اہدنی اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک، یہ قرضے کے لیے دعا ہے، کوئی بھی دعا اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ فی الحال جو دعا مستحب ہے جو لکھی ہوئی ہے وہ ہے اللہم اہدنی وعافنی وارزقنی، اور بھی الفاظ کے ساتھ دعا لکھی ہے، جو مرضی وہ پڑھ لیں، لیکن کم سے کم یہ دعا ضرور پڑھ لیں، اللہم عافنی واہدنی وارزقنی، یہ ضرور دعا پڑھ لیا کریں، یہ مستحب ہے اور اس میں حکم بھی ادا ہو جائے گا۔ کسی بندے نے ایک سجدہ ادا کیا اور دوسرے سجدے کے لیے فوراً وہ سیدھا بیٹھا بھی نہیں اور پھر دوسرا سجدہ کر لیتا ہے، اس صورت میں تعدیل ارکان جو ہے وہ واجب ہے، اور واجب چھوٹ جاتا ہے اکثر لوگوں کا، اس صورت میں وہ نماز نہیں ہوتی، اور سجدہ سو بندہ کرتا نہیں ہے تو پھر نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک سجدہ کر لیں اور دوسرے سے جب بیٹھیں تو اطمینان سے بیٹھ لیں، کچھ دعا کر لیں، کم سے کم اللہم عافنی ہی پڑھ لیں، یا کچھ دیر بیٹھے رہیں اور اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں۔ اسی طرح سے جب رکوع سے اٹھیں تو تھوڑا سا سیدھا کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد ہمیں سجدے میں جانا چاہیے، اس کو کہتے ہیں تعدیل، یعنی ہر رکن کو ٹھہر ٹھہر کے ادا کرنا۔ اگر ایسا ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر نماز ادا نہیں ہوگی، نہ جانے کتنے لوگوں کی نماز اس چیز سے خراب ہو جاتی ہے، جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ یہی حکم نفل نماز میں بھی ہے، آپ چاہیں مرضی کتنی دیر لگا لیں، کتنی بھی دیر لگا لیں سجدے میں، رکوع میں، قرات میں، یہ پرائیویٹ ملاقات ہے، لیکن جو تعدیل ہے نا دونوں سجدے کے درمیان میں، اس میں آپ کو ٹھہرنا ہی پڑے گا۔ اب ہم انہیں ایک سجدہ کیا، دوسرے سجدہ پھر صحیح بیٹھے نہیں اور پھر کر دیا، تو اب اس صورت میں ہمارا تعدیل ادا نہیں ہوگا اور سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، اس لیے سجدہ سہو کرتے بھی نہیں ہے، اس لیے نماز فاسد ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔